دین اسلام کے قانون وراثت کے اندر وراثت کے کیا اسباب ہیں، ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے۔ دین اسلام سے پہلے جو مختلف تہذیبوں میں، مختلف قوانین میں جو وراثت کے اسباب تھے، ان میں جنگ لڑنے کی صلاحیت، منہ بولا بیٹا، اس طرح سے اور بھی مختلف اسباب پائے جاتے تھے، لیکن دین اسلام نے وراثت کے کیا اسباب مقرر کیے ہیں، کون کون سے اسباب ہیں جہاں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وراثت کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے رشتہ نسب۔ کسی انسان کا وہ نسب نامے کا تعلق یا حقیقی قرابت جو اس کو اس کے اصول سے، یعنی باپ دادا سے یا اس آدمی کی اولاد سے یا اس کے بہن بھائیوں سے یا چچاؤں وغیرہ سے ملاتا ہے، یہ رشتہ وراثت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی، اس کا جو نسب نامہ ہے جو اس کو اس کی میت کے ساتھ ملاتا ہے، یہ نسب نامہ وراثت کا سبب ہے۔ وہ اولاد کی طرف بھی نسب نامہ ہو سکتا ہے، وہ باپ دادا کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رشتہ وہ چچاؤں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس نسبتی تعلق اور حقیقی قرابت میں 4 چیزیں آتی ہیں جو میں نے ابھی ذکر بھی کر دی ہیں۔ ایک تو اولاد ہے، مذکر ہو مؤنث ہو، وہ جتنے مرضی زیریں درجے کے ہوں۔ اسی طرح سے باپ دادا اور ان کے والدین، دادی ہے، نانی ہے، وہ کتنے ہی بلائی درجے کے ہو جائیں۔ اسی طرح سے بہن بھائی ہیں، اور حقیقی اور باپ شریک جو بھائی ہے ان کی صرف نرینہ اولاد۔ اسی طرح سے چچا وغیرہ ہیں اور ان کی جو نرینہ اولاد ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو نسب نامے اور حقیقی قرابت کی وجہ سے میت کے وارث بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے وراثت کا دین اسلام میں وہ ہے نسبتی تعلق، نسب نامہ، حقیقی قرابت۔ دوسرا سبب ہے رشتہ سبب، زوجیت، یعنی نکاح۔ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں صحیح نکاح ہوا ہے، یعنی وہ ہوش و حواس میں ہیں، وہ عقل مند ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، راشد ہیں، اور وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں۔ ان کی ایج بھی ایسی ہے کہ ان کی شادی اس میں کی جا سکتی ہے، رخصتی کی جا سکتی ہے، اولیاء موجود ہیں، حق مہر مقرر کیا گیا ہے، اسی طرح سے اولیاء بھی موجود ہیں، عادل گواہ بھی ہیں۔ تو ایسا جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح وراثت کا سبب بنے گا، اور یہ شرط ہے اس میں کہ خامد اور بیوی دونوں وفات کے وقت تک ان کا یہ جو تعلق ہے شادی کا، یہ قائم رہا ہو۔ پھر فوت ہو جائے ان میں سے کوئی ایک، تو جو زندہ ہے وہ دوسرے کا، فوت ہونے والے کا وارث بنے گا۔ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو خامد اس کا وارث بنے گا، اگر خامد فوت ہوا ہے تو بیوی اس کی وارث بنے گی۔ شرط یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے، شادی سے لے کے وفات تک ان کا یہ جو رشتہ ہے، شادی کا جو رشتہ ہے، یہ قائم رہا ہو۔ اور اس میں انٹرکورس، مجامعات، جماع کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک خلوت صحیحہ، ان کا آپس میں جو فزیکل انٹریکشن ہے، جو ریلیشن ہے، وہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر نکاح ہو گیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ خلوت صحیحہ نہیں کر سکے، کوئی ایک فوت ہو گیا ہے رخصتی سے پہلے، تو دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں خلوت صحیحہ اور فزیکل ریلیشن اس کا پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ رخصتی سے پہلے بھی اگر کوئی فوت ہو گیا ہے لیکن وہ عقد نکاح کا رشتہ قائم ہے، تو زندہ رہنے والا اس کا وارث بنے گا۔ اسی طرح سے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ہم نے طلاق کے بارے میں ایک الگ کلپ میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون سی طلاق، کس طرح کی طلاق ہو تو وہ عورت جو ہے جو متعلقہ ہے وہ وارث بن سکتی ہے، اور کون سے جو نہیں بن سکتی، اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ ہر وہ طلاق کہ جس کے بعد عدت میں خامد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس کی عدت کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے خامد یا بیوی میں سے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ جیسے عدت ختم ہو جائے یا طلاق ہی ایسی دی ہے کہ اس میں خامد کو رجوع کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اسی طرح سے اگر خامد بیوی میں سے کسی نے مرض موت میں فوت ہو رہا ہے، اس کو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں،
تو وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی مرض موت کی جو طلاق ہے وہ بیوی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکے گی. جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی یہ بیوی وارث بنے گی، کیونکہ یہ مرض موت میں یہ طلاق دی گئی ہے اور یہ ایفیکٹو نہیں ہے. تو خامد بیوی کا جو رشتہ ہے شادی کا، یہ بھی وراثت کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ وفات تک ان کا یہ جو رشتہ ہے یہ قائم رہا ہو، اور اس میں رخصتی، خلوت صحیحہ یہ ضروری نہیں ہے. رخصتی سے پہلے بھی اگر طلاق یہ وفات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. اور تیسرا اور آخری جو سبب ہے وراثت کا وہ ہے ولا کا. اگرچہ یہ ابھی موجود نہیں ہے، یہ اس وقت چونکہ موجود تھا جب وراثت کا علم نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. ولا کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر مسلمان جب جیت گئے تو ان کو کافروں کے کچھ لوگ ملے، وہ عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں، تو وہ ان کے قیدی بن گئے مسلمانوں کے. اب مسلمانوں کے اندر وہ جو قیدی ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اب جس کو وہ قیدی دیا گیا ہے، غلام دیا گیا ہے یا لونڈی دی گئی ہے، ان کے درمیان آپس میں آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں. اگر کوئی بھی اور وارث نہ ہو قریبی رشتہ داروں میں سے، جو پہلا سبب ہے رشتہ نسب، اس طرح سے رشتہ جو سبب جو زوجیت ہے یہ بھی سبب نہ پایا جائے، یہ ورثاء نہ پائے جائیں، صرف آقا اور غلام ہیں، غلام کا جو وارث وہ اس کا آقا بن جائے گا. لیکن چونکہ ابھی یہ موجود نہیں ہے، ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بہت کم ذکر کیا جاتا ہے. تو اسلام کے اندر جو وراثت کے اسباب ہیں وہ 3 ہیں: نسب نامہ، جو صحیح نسب نامہ ہے، صحیح نسب نامہ، ولد الزنا، جو انلیجٹمیٹ سن ہے، وہ جو زانی مرد ہے اس کا وارث نہیں بنے گا، یہ صرف زانیہ جو عورت ہے اس کا وارث بنے گا. اس کو ہم نے الگ بھی ذکر کیا ہے کہ جو حرام کا بچہ ہے، انلیجٹمیٹ سن ہے، کیا وہ وارث بنے گا؟ اس کو الگ سے ہم نے ایک کلپ بھی بیان کیا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو نسبتی تعلق اور نکاح اور ولا، یہ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے.